اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کیس الکرامت جبل الاستقامت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں ہیرا ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اپنی مصنف شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل مجھ پر اپنی حقیقت کو ظاہر و باہر کریں، مجھ پر اپنی ماہیت اصلیہ کا انکشاف کریں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور میں یہاں پر آپ کو اپنی حقیقت نہیں دکھا سکتا، اگر آپ کو میری حقیقت دیکھنی ہے تو آپ آئے کبھی سدرۃ المنتہا پر، وہاں میں آپ کو اپنی حقیقت دکھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں اور میں کسی کو بنگلور میں ملوں تو کہاں میں اسے اپنی عظمت اپنی رفت دکھا سکتا ہوں، کہاں میں اسے اپنی شان دکھا سکتا ہوں۔ ہاں اگر اسے میری عظمت و رفت دیکھنی ہے، اسے میرے جلوے دیکھنے ہیں تو وہ وہاں آئے جہاں میں رہتا ستا ہوں، جہاں کا میں باشندہ ہوں، جہاں میری نشو و نما ہوئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ آئیں کبھی سدرۃ المنتہا پر، وہاں میں آپ کو اپنی حقیقت دکھاتا ہوں۔ تو معراج کی رات حضور جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو حضور نے فرمایا، ہے جبرائیل تم نے کہا تھا کہ تم سدرۃ المنتہا پر اپنی حقیقت کو ظاہر کرو گے، لو دیکھو میں اب آ گیا ہوں سدرۃ المنتہا پر، لہٰذا اب آپ اپنی حقیقت سے پردے اٹھائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے جب مجھ پر اپنی حقیقت کو ظاہر کیا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور ان 600 پروں میں سے فقط ایک پر کی لمبائی اور چوڑائی اتنی تھی کہ اس نے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک کی دوری اتنی تھی کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 برس میں اس کی مسافت کو طے کرے۔ تو حضور نے جب جبرائیل کی حقیقت کو ملاحظہ فرما لیا تو جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ نے میری حقیقت کو تو دیکھ لیا، اب آپ مجھے بھی اپنی حقیقت دکھائیں، میرے لیے بھی اپنی حقیقت سے پردے اٹھائیں۔ تو حضور نے فرمایا، اے جبرائیل میں نے تمہاری حقیقت دیکھنے کا مطالبہ کیا تو تم نے مجھے سدرۃ المنتہا پہ بلایا، اب تم میری حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے بڑھ کر عرش کی سرحدوں کو طے کرنا ہوگا۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ اب تم میری حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے بڑھ کر عرش کی سرحدوں کو طے کرنا ہوگا۔ تو جبرائیل نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، حضور لو دنوت انملۃ لاحترقت، حضور اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میری پہنچ تو بس یہیں تک تھی، اب اگر میں انگلی کے کورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور انوار مجھے جلا کر خاک کر دیں گے، اگر یکسرے موئی برتر پرم فروغی تجلا بسوزت پرم۔ مولانا جلال الدین رومی اس پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، احمد عرب کشاید آ پر چلیل تا ابد بے ہوش مانا جبرائیل، کہ اگر حضور اپنے حسن کے 70,000 پردوں میں سے فقط ایک ہی جبرائیل کے لیے اٹھا دیتے تو جبرائیل حضور کے حسن کی مستی سے ایسا مست ہوتا کہ قیامت تک ہوش نہ پاتا۔ ارے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے ہی میں روح پوش رہیں، وہ اگر پردہ اٹھاتے تو کسے ہوش رہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوتھے حجاب سے ایک نورانی ستارہ جو کہ 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا، حضور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، ہے جبرائیل تمہیں معلوم ہے وہ ستارہ کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ ستارہ کون ہے؟ واللہ انا ذالک الکوکب، جبرائیل مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، میری روح اور میری نفس ہے، انا ذالک الکوکب، جبرائیل میں ہی وہ ستارہ ہوں۔ ارے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور یہاں سے وہاں جائیں، اس میں تعجب نہیں، کیونکہ ان کا مقام تو ملائے اعلیٰ ہے، ان کا وطن اصلی اور ان کا مستقر تو عالم نور ہے، اس لیے وہ یہاں سے وہاں جائیں، اس میں کیا تعجب؟ ارے تعجب تو اس میں ہے کہ وہ عرش کا تارا مکہ میں اترا کیسے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی
قربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اچھا پھر حضور کر کیا رہے تھے؟ حضور وہاں پر کر کے رہے تھے؟ حضور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، حضور اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ حضور نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی تسبیح و تنزیہ تبریہ و تقدیس بیان کی کہ آسمانوں میں ان کے خدا نے ان کا نام رکھ دیا احمد، یعنی ایسا شخص جس نے اپنے خدا کی اتنی تعریف کی ہو کہ جس کے برابر کسی نے تعریف نہ کی ہو۔ اور جب وہ زمین پر تشریف لے کر کے آئے تو ان کے خدا نے ان کا نام رکھ دیا محمد، یعنی ایسا شخص جس کی اس کے خدا نے اتنی تعریف کی ہو کہ اس کے برابر کسی کی تعریف نہ کی ہو۔ اور ایک عربی شاعر نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اس نے کہا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ کہا میرے کلام میں اتنی وقت اور اتنی حیثیت کہ میں حضور کی تعریف کر سکوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب جب مجھے اپنے کلام میں جان ڈالنی ہوتی ہے، جب جب مجھے اپنے کلام میں حیثیت پیدا کرنی ہوتی ہے تو میں حضور کا نام لے لیا کرتا ہوں، تاکہ حضور کے نام کی برکتوں سے میرا کلام بھی برکتوں والا ہو جائے، میرے کلام میں جان اور حیثیت پیدا ہو جائے، میرا کلام متبرک ہو جائے کہ تمہارے نام کی نسبت سے میرا نام چلتا ہے۔ اور حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بابا جان شاہ عبد الرحیم دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی تو عرض کیا کہ حضور آپ کا جو یہ فرمان عالی شان ہے کہ میرا حسن حسن ملی ہے، میرے بھائی یوسف کا حسن حسن سبی تھا، تو حضور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسن ملی تو حسن سبی سے پر لیول کا ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ معیاری ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹا لی تھی، جبکہ حضور اپنے ہاتھوں کو ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تو حضور نے فرمایا جمالی مستور علی اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہ ہے عبد الرحیم دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی غیرت محبت اور غیرت عشق کی بنا پر میرے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے، کیونکہ محب تو کبھی یہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے محبوب کو اس کے سوا کوئی اور بھی دیکھے، بلکہ اس کی چاہت تو یہ ہوتی ہے I can see none other than you and you can see none other than me، کہ میں تیرے سوا کسی اور کو نہ دیکھوں، تو میرے سوا کسی اور کو نہ دیکھے، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے تو قلم ہی توڑ دیا ہے، حسن مصطفیٰ کے متعلق صنعت تضاد پر مشتمل ایسا معیاری شعر کہا ہے کہ ہند و پاک کے شعراء کی شاعری میں اس کے جوڑ کا شعر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا پھر یہ صنعت تضاد کہتے کس کو ہیں؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ تو صنعت تضاد علم بدی کی وہ اصطلاح اور صنعت ہے جس میں چند چیزوں کے درمیان کمپیئر اور تقابل کیا جاتا ہے۔ تو کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہی تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی ادھر تو حسن یوسف تھا، ادھر محبوب فقط تیرا نام ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، محبوب فقط تیرے نام پہ، تیرے والضحیٰ کے چہرے پہ نہیں، تیری واللیل کی زلفوں پہ نہیں، تیرے والفجر کے گالوں پہ نہیں، تیرے علم نشرہ کے سینے پہ نہیں، تیری ما زاغ البصر وما طغیٰ کی نظروں پہ نہیں، تیرے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کے ہاتھوں پہ نہیں، تیرے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدموں پہ نہیں، بلکہ محبوب فقط تیرے نام پہ کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ اگر محبوب کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو سب کے سب تیرے نام پہ وار دیتا۔ تو ادھر حسن یوسف تھا، ادھر فقط تیرا نام ہے، اور ادھر تو انگلیاں کٹی تھی، ادھر گردنیں ہیں، انگلیوں کے کٹنے سے جان نہیں جاتی جبکہ گردن کے کٹنے سے جان چلی جاتی ہے، اور ادھر عورتیں تھیں ادھر مرد ہیں، عورتیں بآسانی کسی کے عشق میں مبتلا ہو کر مطیع فرما بردار ہو جاتی ہیں جبکہ مرد ایک دم سے کسی کی تابعداری قبول نہیں کرتا، اور ادھر مصر کی عورتیں تھیں، ادھر عرب کے مرد ہیں، مصر کے لوگوں میں نرمی ہوا کرتی تھی جبکہ عرب بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ، بڑی سے بڑی شخصیت کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اور ادھر تو کٹ گئی، کاٹی نہیں کٹ گئی غیر ارادی طور پر، اور ادھر تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، ادھر خواہشیں اور آرزویں لیے بیٹھے ہیں، اور ادھر تو صرف ایک دفعہ کٹی، ادھر تو صرف ایک دفعہ کٹی، اور ادھر قیامت تک کٹاتے رہیں گے۔ کوئی ممتاز قادری آئے گا، کوئی غازی علم الدین آئے گا، اور کوئی خادم حسین رضوی آئے گا جو ہتھیلی پر اپنی جان لیے اٹھو اور حضور کی بات کرو کی صدائیں بلند کرے گا۔